تو جناب حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا دن ہمارا فارمنگ کاشتکاری یعنی گندم کی کٹائی میں گزرا۔ اگرچہ ایک طویل عرصے کے بعد اس پروسیس میں حصہ لیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمت، ولولہ اور اسٹیمنا، فزیکل اسٹرینتھ برقرار رکھی ہے کہ ہم نے پورا دن اسی جوش اور ولولے کے ساتھ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اگرچہ جدی پشتی فارمنگ فیملی ہے اور اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ فزیکلی تو اتنے انوالو نہیں، لیکن کاشتکاری ایک ایسا شعبہ ہے جس سے ہمارا تعلق ہے، تو اس سے جڑے مدعوں پہ بات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگرچہ آج کل جیسے ہمارے ملک کی حالت ہے یا جو سرکار کی حالت ہے، ہر طرف مافیا کا راج ہے۔ کسانوں کی جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، فارمنگ جو شعبہ ہے، جو فارمرز ہوتا ہے، ان کی جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب گندم کی بوائی شروع ہوتی ہے، سیزن شروع ہوتا ہے، تو جتنی کھاد ہوتی ہے اس کو مارکیٹ میں شارٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے کہ کسان کی اپروچ سے باہر ہو جاتی ہے۔ مہنگے داموں کسان کھاد خریدتے ہیں۔ ڈیزل اور فیولز کی آپ کو پتہ ہے قیمتیں آسمانوں پہ ہوتی ہیں، تو اس طرح ٹریکٹر کی ہل چلائی تو کسانوں پہ اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ٹرک اس وقت چلتی ہے جب گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہوتا ہے، تو گورنمنٹ ایک پرائس سیلنگ مقرر کر دیتی ہے، ایک خاص قیمت مقرر کر سکتی ہے جس سے اوپر گندم نہیں بیچی جا سکتی، اور اسی قیمت پہ سرکار مارکیٹ سے اور کسانوں سے گندم اٹھاتی ہے اور جو اپنے ہوتے ہیں اٹھا لی جاتی ہے۔ اور یہ سیلنگ تب تک نافذ العمل ہوتی ہے جب تک کہ کسانوں کے پاس گندم موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی گورنمنٹ کے پاس چلی جائے یا بڑے جو ڈیلر ہیں ان کے پاس چلی جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ مافیا جو ہوتا ہے ایکسپورٹ کر دیتا ہے اس گندم کو، اور اس کے بعد قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یعنی کسانوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اس قیمتوں کے بڑھنے سے۔ کسانوں سے سستے داموں خرید لی جاتی ہے، فارمر سے سستے داموں خرید لی جاتی ہے، ان کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا، الٹا ان کو نقصان ہوتا ہے، جو ان کی محنت ہوتی ہے، رائے گاہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو ایگریکلچر کا شعبہ ہے، فارمنگ کا شعبہ ہے، یہ اب ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ لوگوں کا اس کی طرف انٹرسٹ نہیں، فزیکل اس میں کام زیادہ انوالو ہے، مالیات پیسے زیادہ انوالو ہے، انویسٹمنٹ زیادہ ہے، لیکن اس میں آؤٹ پٹ نہیں، آؤٹ کم نہیں۔ تو اب لوگوں کی اس کی طرف رجحان بہت کم ہو رہا ہے اور یہ ڈکلائن کی طرف ہے۔ ڈکلائن کی طرف کیوں ہے؟ یہ ہماری سرکار کی پالیسی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے مافیا پنپتے ہیں، ڈیلر پنپتے ہیں، مڈل ایجنٹ پنپتے ہیں، اور ساہوکار اپنا اس میں سے ایز اے مڈل مین اس شعبے کو ہائی جیک کرتے ہیں، اور اس میں سے زیادہ پروفٹ وہ کماتے ہیں، اور جو ہمارے کسان فارمر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جیسی یہ مافیا کے ہاتھوں آ جاتی ہے تو اس وقت گندم کی قیمت ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مارکیٹ میں شارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اس کو ایکسپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ جب ملک میں شارٹیج ہوتی ہے، قیمت پڑتی ہے، اس موقع پہ ایکسپورٹ کرنے سے تو فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کسانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن جب دوبارہ یہ موقع ہوتا ہے کہ یہاں سے پھر باہر ممالک سے مہنگے داموں امپورٹ کی جاتی ہے، اب کنزیومر کی ایکسپلوٹیشن شروع ہوتی ہے، جو یوزرز ہوتے ہیں، جو گندم کو کھانے والی عام عوام ہے، اب باہر سے منگوا کے تو ایک خاص قیمت اوپر جا چکی ہوتی ہے، پھر ان کو مہنگے داموں بیچا جاتا ہے، جو کسانوں سے اٹھائی جاتی ہے وہ بھی مہنگے داموں بیچی جاتی ہے۔ تو اس میں سرکار کو بھی چاہیے کہ ایک ایسی پالیسی اپنائے، ایک درمیان کی پالیسی اپنائے جس میں فارمنگ کی جو فارمنگ شعبہ ہے، جو فارمرز ہیں، ان کی ایکسپلوٹیشن نہ ہو، ان کو نقصان نہ پہنچے، ان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچے، وہ بھی اپنا جو ہوتا ہے یہ شعبے کا کام جاری رکھ سکیں، اور جو عام عوام ہے، جو گندم کے کنزیومر ہیں، ان کو بھی مناسب قیمت پہ گندم ملے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مڈل ایجنٹ ہوتے ہیں، جو اس کو سٹور کرنے والے ہوتے ہیں، مافیا ہوتے ہیں، وہ سارا فائدہ اٹھا جاتے ہیں، اور اس میں نااہلی ہماری سرکار کی کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، یا کہیں بیڈ انٹینٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا نااہلی کہہ سکتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ شعبہ ہمیشہ ایکسپلوٹیشن کا شکار رہتا ہے۔